قال الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال عز من قائل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، ان کی شرع، ان کی وضاحت یہ ایمان افروز چیز ہے۔ رب ذوالجلال کا جتنا تعارف بڑھے گا اتنا ایمان زیادہ ہوگا، اور جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا آپ کی سب اعمال کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اس سے جو ایمان بلٹ ہوتا ہے، اس کے بعد جو چاشنی نصیب ہوتی ہے، اس کے بعد جو انسان کے سلوک اور اخلاق پر اثرات ہوتے ہیں، یہ کسی اور چیز میں نہیں ہوتے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ صحابی کہتے ہیں میں قل هو اللہ احد اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس میں اللہ کی صفت ہے، اس سے مجھے محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تجھے اس صفت سے محبت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو تیرے ساتھ محبت ہے۔ اور ایک روایت میں حبک ایہا تدخلک الجنہ، یہ تیری محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ تو یہ کہنے کو تو موضوع ایک لگتا ہے جی اللہ کی صفات، مگر ہر صفت الگ ہے، اس کا مطلب الگ ہے، اس کے اثرات الگ ہیں۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتعال اللہ الملک، اور پہلی میں عند ملیک مقتدر، اللہ ملیک ہے، اللہ ملک ہے، اور اللہ مالک ہے، مالک یوم الدین، مالک بھی ہے، ملک بھی ہے، ملیک بھی ہے۔ تینوں کا مطلب قریب قریب ہے۔ ملیک جو ہے یہ تو مبالغے کا صیغہ ہے، مالک ہی بہت زیادہ مالک، اسی میں مبالغہ۔ اور جو ملک ہے یہ بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہ اور مالک میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلے تو یہ فرق سمجھیں کہ بادشاہ اور جمہوری حکمران اور خلیفۃ المسلمین میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جو خلیفۃ المسلمین ہے وہ تو رب ذوالجلال والاکرام کا نمائندہ ہے، اور وہ اس کی باتوں پر کو فالو کرتا ہے، اسی کے احکام، اسی کے فرامین کو نافذ کرتا ہے۔ اور جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے جو منہ سے نکلے وہ قانون ہوتا ہے، جو کہتے وہ قانون ہے، اور تمام سرکاری املاک کا وہ مالک ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سرکاری زمین تھی، آپ نے کیسے قبضہ کر لیا، آپ نے اپنے ذاتی تصرف میں کیسے استعمال کر لیا اس کو۔ وہ کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، سب چیزیں میری ہیں، جو سرکاری چیزیں وہ سب میری ذاتی ہیں، میں اس میں جو چاہوں کروں، کوئی مجھے پوچھ نہیں سکتا۔ میں نے حملہ کیا، میں نے علاقے جانیں دی، میں نے قربانیاں دی، میں نے فتح کیا، اب یہ سب چیزیں میری ہیں۔ لیکن جو عوام کی ذاتی چیزیں ہیں، عوام کا گھر ہے، وہ بادشاہ کی ملکیت نہیں ہوتا، وہ اس آدمی کا ذاتی ہوتا ہے۔ تو آپ کا جو گھر ہے اس کے آپ مالک ہیں، اور حکومت کا بادشاہ الگ ہے، وہ عوام کی ذاتی ملکیت کا مالک نہیں ہوتا۔ تو یہ فرق ہے مالک میں اور بادشاہ میں۔ اور جبکہ جو مالک ہوتا ہے وہ اپنے کنٹرول کی جو چیزیں ہیں جو اس کی ذاتی ہیں ان میں وہ تصرف کر سکتا ہے۔ بادشاہ سرکاری چیزوں میں تصرف کر سکتا ہے، اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون کہلاتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ تو نے وائلیٹ کیا ہے۔ جبکہ خلیفۃ المسلمین اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اور جو جمہوری ہوتا ہے یہ تو بیچارہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے، یہ تو بہت ہی کمزور حکومت ہوتی ہے، اور یہ سسٹم ہی اس لیے لایا گیا ہے کہ ہم دنیا کی تمام حکومتوں میں اپنا حصہ رکھ سکیں۔ اگر بادشاہت ہوئی، اگر ملوکیت ہوئی، اگر امارت ہوئی تو ہم اپنا دخل نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے ایسی حکومت بناؤ کہ کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ مل کر اس کو فنڈنگ کر کے، جتوا کر کے دنیا کی سب حکومتوں میں آپ کا حصہ ہونا چاہیے، آپ کی چلنی چاہیے۔ اگر ایسے لوگ جمہوری طریقے سے جیت کر آ جائیں جو ان کو پسند نہ ہو تو پھر اس وقت جمہوریت بری ہو جاتی ہے۔ الجزائر میں، تونس میں، مصر میں اور دنیا کے ممالک میں ووٹوں کے ساتھ اسلام کے نام لیوا جماعتیں جیتیں، اور ان پر ٹینک چڑھا دیے گئے، اور ان کی حکومت کو یا تو دیا ہی نہیں گیا، اختیارات ہی نہیں دیے گئے، یا ان کو بعد میں ختم کیا گیا۔ اور اس کے مقابلے میں 40 سال تک صدام اور کرنل قذافی اور حسنی مبارک یہ سارے رہے، اور کوئی ڈیموکریسی نہیں تھی، اور چونکہ ان کی بات چلتی تھی اس لیے کوئی پریشانی کی بات۔
تو بات یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا، ہماری سلطنت تھی، ہماری خلافت تھی، اور دنیا پر ایک رعب تھا، دبدبا تھا، تمام ممالک ان کی بات مانتے تھے اور کافر ان کے سامنے دبکے ہوئے بیٹھے تھے۔ اب انہوں نے اس کو ختم کر کے وہ شکل تو نہیں بنائی کہ ہماری خلافت ہوگی اور تم تمام مسلمان ہمارے تحت ہوگے، ایسا تو نہیں، مگر سازشوں کے ذریعے، جمہوری نظاموں کے ذریعے اور معیشت کے ذریعے ایسا لوگوں کو اپاہج کر دو کہ وہ آپ سے مانگیں اور آپ کے مقرود ہوں اور آپ کی پالیسیوں کو مانیں، آپ کے مطالبات کو مانیں، تو اس طریقے سے پوری دنیا پر ہمارا آرڈر چلے۔ یہ نئی طرز کی ان کا جو نیا نظام ہے دنیا کا، وہ یہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رب ذوالجلال مالک بھی ہے، ملک بھی ہے اور ملیک بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا مالک بھی ہے، ہم اس کے نوکر نہیں، ہم اس کی عوام نہیں، ہم بھی اس کی ملکیت ہیں، اور ہمارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے وہ بھی سارا اس کی ملکیت۔ یہ تصور جب آ جاتا ہے تو پھر انسان بڑا سیدھا ہو جاتا ہے، ذہن بہت کھل جاتا ہے۔ جب ہم اللہ واسطے کوئی مانگے تو دیتے ہیں، تو پھر انسان احسان نہیں جتلا سکتا کہ تجھے میں نے فلاں موقع پر اتنا دیا تھا، تجھے میں نے دیا تھا۔ وہ تصور کرتا ہے کہ نہیں، یہ بھی غلام ہے، میں بھی غلام ہوں، میرا مال بھی رب کا ہے، اس کا بھی رب کا ہے، میں نے دیا تو کوئی احسان نہیں کیا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقے کو احسان کر کے ضائع نہ کیا کرو۔ ذرا سی زبان ہلا کر کروڑوں روپیہ ضائع ہو جاتا ہے۔ کوئی آپ کے رویے سے، آپ کی زبان سے یہ احساس ہو کہ تو دے کر احسان کر رہا ہے، ضائع ہو جائے گا۔ لا يدخل الجنت منان، احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جب آپ کا تصور یہ بن جائے کہ میں رب کا ملکیت غلام ہوں، بنایا ہوا غلام ہوں، اور جو غلام ہوتے ہیں ان کی ملکیت ذاتی نہیں ہوتی۔ عرب لوگ غلام خرید کر لاتے، یہ ایک انویسٹمنٹ ہوتی تھی کہ جا کر مزدوری کرو اور شام کو مجھے پیسے لا کر دو۔ حتیٰ کہ غلاموں کا لونڈیوں سے نکاح ہو جائے تو ان کی اولاد بھی ان کی ملکیت ہوتی ہے، وہ بھی ان کی ملکیت، اس کا بچہ اس کی ملکیت ہے، وہ خود بھی اس کی ملکیت ہے، اس کا پیسہ بھی اس کی ملکیت ہے۔ تو رب ذوالجلال یہی فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری ہر قسم کی عبادات بھی اللہ واسطے اور میری زندگی اور موت بھی اللہ واسطے، میری جان مال اور اولاد بھی اللہ واسطے۔ یہ تصور ہے الملک کا، یہ اثرات ہیں الملیک کے، یہ اثرات ہیں المالک کے۔ اور جو سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین ہے، اس کی ایک قرات ورش قرات ہے، اس میں ملک یوم الدین بھی ہے، تو معنی یہی ہے کہ وہی بادشاہ ہے اور وہی مالک ہے، سرکاری عوام کی تمام جگہوں کا، تمام چیزوں کا وہ بادشاہ بھی ہے، اور ہماری ذاتی چیزوں کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ہمیں خود ہی پیدا کیا اور خود ہی ہمیں دنیا کے متاع اور ساز و سامان دیے اور خود ہی ہم سے خریدنے کے لیے خریدار بن گیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں، یعنی کوئی شک ہی نہ رہے کہ تیری جان تیری نہیں، تیرا مال تیرا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نہ خریدا ہوتا تو اس کی بادشاہ ہونے کا تصور اگر کمزور ہو گیا تو ہم سمجھنے لگ جائیں گے کہ شاید میری جان میری ہے، میرا مال میرا ہے۔ لیکن جب یہ بھی اوپر سے ایک اور لیر آ گئی کہ اس نے پھر خرید بھی لیا ہے، تو تب تو ہمارا کچھ نہ ہوا، اب تو ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں، جو رب ذوالجلال کو مالک مانتا ہے اور اپنے آپ کو کیشیئر مانتا ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے حلال کمائے ہوئے مال کو بھی اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرتا۔ کہ آپ کہو میں مکان بناؤں گا کہ کیا سائیڈ ایلیویشن ہوگی اور کیا فرنٹ ایلیویشن ہوگی اور کیسا دور سے نظر آئے گا اور کیا لوگوں کی نظر وہاں آ کر کے ٹک جائے گی، میں ترکی سے پتھر منگوا رہا ہوں بھائی، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، وہ اپنے پیسے، اپنے کمائے ہوئے حلال پیسے اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرتا، گزارا چلاتا ہے اور باقی اللہ واسطے دے دیتا ہے، اس لیے کہ اصل مالک اس کا رب ذوالجلال ہے، اصل مالک اس کا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کا سب سے بڑے امیر آدمی ہیں، لیکن جب آپ نے جہاد فنڈ کا اعلان کیا تو تقریباً آج کے روپے کی ویلیو کے حساب سے 15 کروڑ روپیہ ایک مارکے میں جہاد فنڈ دیا۔ آپ نے فرمایا عثمان آج کے بعد تو کوئی اور نیکی نہ کرے تب بھی تیری جنت واجب ہو گئی، اس لیے کہ جب تک ابوبکر صدیق سارا کچھ لے کر آ گئے کہ میں تو نگران بیٹھا ہوا تھا رب کے مال پر، رب کا غلام رب کے مال پر نگران کھڑا تھا،
اب جب رب مانگ رہا ہے تو میرا کوئی حق نہیں کہ میں اس کو روک. یہ تصور ہوتا ہے. تو پہلا تصور یہ ہے کہ میرا مال میرا نہیں، میری جان میری نہیں، اور رب کی جنت میری ہے. اگر یہ تصور نہ آئے تو پھر اگلا تصور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 50-50 کا انویسٹر بنا لیں. وہ جو واقعہ باغ والا، رب ذوالجلال کی آواز یا اس کے فرشتے کی آواز آ رہی ہے کہ فلاں بن فلاں شخص کا نام لے کر آسمانوں سے منادی ہو رہی ہے کہ اس کے باغ کو پانی پلاؤ. اور میں کہہ رہا ہوں سارا کچھ چھوڑو، اتنا اعزاز چھوٹا ہے کہ آسمان والا تیرے نام کا اعلان کرے. اور وہ آدمی بھی بڑا عجیب ہے. باغات، آپ باغات کے علاقے میں رہتے ہیں، باغ کو وقت پر پانی چاہیے. زیادہ مل جائے تو کام خراب ہو جاتا ہے، تھوڑا مل جائے وقت پر نہ ملے تب بھی. لیکن وہ بارانی علاقے میں باغ بنا کر بیٹھا ہے اس لیے کہ اس نے 50% کا انویسٹر رب کو شامل کیا ہے، اور رب سے یہ طے ہوا ہے کہ اللہ یہ گوڈی پانی، یہ پھل اتارنا سنبھالنا یہ میں کر لوں گا، اور جہاں میں پھنسوں میں رکوں وہاں پھر تو کر لینا. آخر 50% کا مالک جو ہوا تو اس کو اس کے پانی کی فکر رب ذوالجلال کو ہے کہ میرا باغ ہے، میں نے اس کو پانی پلانا ہے. اگر وہ تصور نہ آئے تو یہ کر لے. اگر یہ تصور بھی نہ آئے تو پھر کم از کم زکوٰۃ تو ضرور ادا کر، جتنا نفلی صدقہ ہو سکے کر لے. کیوں؟ اصل مالک اللہ ہے، اصل بادشاہ وہ ہے، تو خالی کیشیئر ہے، تیرا اور کوئی کام نہیں. پھر اس تصور پر اس سے نیچے آئے گا تو گناہ گار ہوگا. تو ملک، بادشاہ، اس کا ایک امپیکٹ عوام پر یہ ہے کہ ہر شخص اپنے ماتحت پر رحم کھائے اور فرعون نہ بنے. اگر حکمران ہے تو اپنی عوام پر رحم کھائے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم من ولی من امر امتی، اے اللہ جس کو میری امت کے اوپر ذمہ دار بنایا گیا ہو، فشق علیہم، وہ ان کو مشقت میں ڈال دے. میں محمد دعا دیتا ہوں کہ اللہ اس شخص کو تو مشقت میں ڈال دے. آپ نے ماتحتوں کو مشقت میں نہ ڈالو، آسانیاں پیدا کرو، آسانیاں پیدا کرو. آپ جس لیول کے بھی مالک ہو، جس لیول کے بھی بادشاہت ہے آپ کی، کم از کم اپنی جان کی بادشاہت تو ہے نا. یہ تیرے اعضاء، ان کے ساتھ انصاف کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دھوپ آدھا چھاؤں میں بیٹھنے سے منع کیا، انصاف کر. فرمایا ایک جوتی پہنو دوسری نہ پہنو تو چلنے سے منع فرمایا. اور فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، جو جسم بناتا ہے، مسل مضبوط کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، اور نیت یہ ہے کہ جب اللہ کے دین کو ضرورت پڑے گی تو اس کو پیش کر دوں گا. تو فرمایا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اس آدمی سے جو اپنے جسم کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کو کمزور کر لیتا ہے. پیٹ بڑا ہو گیا، جسم کمزور ہو گیا، حالت خراب ہو گئی، اس سے زیادہ اچھا ہے. اگر آپ کم از کم اپنے جسم کے مالک ہیں تو اس جسم کے ساتھ خیر خواہی کریں، اس پر ترس کھائیں، اپنی خوراک اچھی کریں. یہ بازاری کھانے کھا کھا کر کے اپنے آپ کو تباہ نہ کریں. اور اگر آپ بچوں کے باپ ہیں تو پھر اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے. آپ کی بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کے ساتھ آپ کے ماتحت آئی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی ضروریات کو حتی الوسع پورا کرنا، احسان نہ جتلانا. اور جو بعض لوگ مارنے کے عادی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے پتا چلا کہ کچھ لوگ اپنی بیویوں کی پٹائی کرتے ہیں، لیسوا بخیارکم، وہ تم میں سے وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. تو آپ اپنے خاندان کے بادشاہ ہیں تو وہاں پر یہ تصور رکھیں کہ اصل بادشاہ اللہ تبارک و تعالی ہے، میں بھی اس کا غلام ہوں اور میں نے اپنے ماتحت لوگوں پر رحم کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ اپنے ماتحت پر رحم کرو گے، رب ذوالجلال آپ پر رحم، آپ ان پہ رحم کرو گے. کوئی فیکٹری کا مالک ہے، صدقہ لاکھوں میں کرتا ہے اور مزدوروں کو تنگ رکھا ہوا ہے، کیا فائدہ تیرے صدقے کا؟ لاکھوں میں صدقہ کرتا ہے، مزدور اس سے شکایت کرتے ہیں، پریشان ہیں. جتنا ان کو اچھا رکھو گے ان کے بھاگنے کی تعداد بھی کم ہو جائے گی. ان کو ان کی ضرورت اور ان کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ، ان کو اللہ کے بندے سمجھو، خود بھی اللہ کا بندہ اور غلام بنو اور ان کی خیر خواہی کرو. تو اللہ تعالیٰ کو مالک ماننے کا جو تصور ہے اس کے یہ سب اثرات. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام عبد الملیک، عبد الملک اور عبد المالک، یہ سارے اللہ کے نام ہو سکتے ہیں، لیکن عبد لگا کر اللہ کے ناموں کے سوا کوئی نام نہیں لگایا جا سکتا. اگر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لگایا تو یہ شرک ہو جائے گا، یہ شرکیہ نام ہو جائے گا. عبد النبی، عبد الرسول غلط نام ہے. عبد کے ساتھ صرف رب ذوالجلال کا نام لگایا جاتا. تو میرے عزیز بھائیوں، جب آپ کو معلوم ہے کہ میرا ایک بادشاہ ہے، قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے اے مالک ملک، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے،
وتنزع الملک ممن تشاء، جس کی چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تعز من تشاء وتذل من تشاء۔ تو پھر ہم ہر قسم کی عزتیں رب ذوالجلال کی طاعت میں تلاش کریں، رب کی جناب سے تلاش کریں، ہر قسم کی اختیارات رب ذوالجلال سے تلاش کریں۔ اور یہ تصور مسلمان کا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت امریکہ دیتا ہے، حکومت امریکہ دیتا ہے، اس کے ساتھ علیق سلیق اچھی ہو تو تمہیں کچھ مل جائے گا۔ اور میں نے سنا ہے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں ان کے سفیر کو کہ بھئی ہمیں بھی آزما کر دیکھو، ہم دیکھو تمہاری کیسے چاکری کرتے ہیں۔ یہ غلط تصور ہے۔ بغل میں افغانستان میں 40 سال کی جہد مسلسل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت دی ہے، اور ساری دنیا کی نہ چاہنے پر دی ہے، کوئی نہیں چاہتا تھا، اللہ دیتا ہے۔ لیکن بعد اللہ اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو بھی دے دیتا ہے، اور وہ ان کو پسند نہیں کر رہا ہوتا بلکہ ان کی عوام کو صدا دینے کے لیے دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو، اگر آپ کو شکایت ہے حکمران کے ظلم کی، اگر آپ کو شکایت ہے مختلف قسم کی، تو رب ذوالجلال کی طرف رجوع کرو۔ یہ سارے غلام ہیں، ادھر سے ڈوری ہلی تو تیرے مسائل حل ہوں گے، اس کی طرف توجہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو، اس سے توبہ کرو۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کے تقاضے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کو سمجھنے کی توفیق دے، ایمان میں اضافے کی توفیق دے، اور رب ذوالجلال والاکرام اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرمائے، ان کو عزت دے، ان کو حکومت عطا کرے، اپنا قانون نافذ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا